ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اور ہم نے تم سے پہلے نہ بھیجے مگر مرد جنہیں ہم وحی کرتے تو اے لوگوں علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ وما جعلناہم جسدا لا یأکلون الطعام وما کانوا خالدین، اور ہم نے انہیں خالی بدن نہ بنایا کہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ دنیا میں ہمیشہ رہیں۔ ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم ومن نشاء واہلکنا المسرفین، پھر ہم نے اپنا وعدہ انہیں سچ کر دکھایا تو انہیں نجات دی اور جن کو چاہی اور حد سے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ اس سے پہلے جو آیات کریمہ مذکور ہوئیں ان میں کفار کے کچھ اعتراضات کا ذکر تھا، جن میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ وہ اللہ کے رسول علیہ السلام پر ایمان لانے سے اس لیے انکار کرتے تھے کہ آپ تو ہماری طرح بشر ہیں۔ تو رب نے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ یہی ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو بھی رسول بنا کر کے بھیجا تو مرد کو انسانوں کی طرف اللہ تعالیٰ رسول بنا کر کے بھیجتا رہا، جتنے رسول آئے سب مرد تھے۔ اب اسی طرح آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی رسول بنا کر کے بھیجا گیا، تو آپ کا بشر ہونا اور آپ کا مرد ہونا یہ رسول ہونے کے خلاف نہیں ہے۔ تو فرمایا گیا کہ اگر تم کو یقین نہیں ہے کہ کوئی بشر یا کوئی مرد رسول ہو سکتا ہے یا نہیں، تمہیں اگر شبہ ہے اس کے اندر تو تم خود نہیں جانتے ہو تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو علم والے ہیں ان سے پوچھ کے دیکھ لو۔ اس زمانے میں علم والے اہل کتاب تھے، یعنی یہودی اور عیسائی علماء اس زمانے میں اہل کتاب وہ اہل علم تھے، تو فرمایا کہ ان سے پوچھ لو۔ یہودیوں کو اس بات کا اعتراف تھا کہ حضرت موسیٰ بشر تھے، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشر تھے، تو انسان ہونے کے باوجود جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے نبی، تو پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بشکل بشر جب تشریف لائے، نبی بنا کر کے بھیجے گئے، تو آپ کے رسول ہونے پر اعتراض کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس سے پہلے جتنے آئے سب کے سب بشر، سب کے سب انسان تھے جو انسانوں کی طرف رسول بنا کر کے بھیجے گئے۔ اس میں اس بات پر دلیل ہے کہ رسول صرف مرد ہی کو بنایا جاتا ہے۔ آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی عورت کو رسول نہیں بنایا، نبی نہیں بنایا۔ جو بھی نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا جاتا ہے وہ مرد ہی ہوتا ہے۔ اب آگے جو یہ فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو علم والوں سے معلوم کر لو۔ اس آیت کریمہ سے علماء کرام نے اس بات پر استدلال کیا کہ جو بھی شخص منصب اجتہاد پر فائز نہیں ہے، یعنی مجتہد نہیں ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ کسی امام کی تقلید کرے بغیر منصب اجتہاد کے۔ اگر کوئی شخص کسی امام کی تقلید نہیں کرتا تو وہ گمراہ اور بے دین ہے۔ آج کل جیسے غیر مقلدین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم خود قرآن اور حدیث پڑھ لیں گے اور ہم خود پتہ لگا لیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو علم والوں سے پوچھو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ شریعت کے احکام یہ شارع علیہ السلام کے بتائے بغیر نہیں معلوم ہو سکتے، یا مجتہد کے اجتہاد کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتے، اور یہ سب آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہر آدمی خود قرآن و حدیث سے مسائل نکالنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ تو جو نہیں جانتا، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ شریعت کے احکام سے آزاد ہے، اسے بھی شریعت کے احکام پہ چلنا ہے۔ اب چلنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ خود قرآن و حدیث سے تو نکالنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو جو مجتہدین ہیں ان ائمہ کی تقلید کرنا اور ان کی طرف رجوع کرنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ آج کل غیر مقلدین معاذ اللہ اس کو گمراہی قرار دیتے ہیں
وماد اللہ تقلید کرنے والے حضرات کو جو ہے وہ مشرک تک قرار دیتے ہیں، حالانکہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ایک مجتہد کا مذہب اختیار کرنا 2 صدی کے بعد میں شائع ہوا، اور ایسے اشخاص کم تھے جو ایک امام معین کے مذہب پر اعتماد نہ کرتے ہوں، اس وقت سے یہ واجب ہے۔ وَكَانَ هَذَا هُوَ الْوَاجِبُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ، یہ 2 صدی کے بعد سے کسی ایک امام کی تقلید کرنا یہ واجب ہو گیا۔ اور سید احمد تحتاوی مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں فَعَلَيْكُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِاتِّبَاعِ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ الْمُسَمَّى بِأَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، اے مسلمانوں کے گروہ، تم پر فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعت کی پیروی لازم ہے کہ خدا کی مدد، حفاظت اور توفیق اہل سنت و جماعت کی موافقت میں ہے، اور اللہ کا غضب، اللہ کی ناراضگی سنیوں کی مخالفت میں ہے۔ اور یہ نجات والا گروہ اب 4 مذاہب کے اندر جمع ہے، احناف، مالکیہ، شافعی اور حنابلہ، یہ 4 مذہب ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ومن کان خارجا عن هذه الاربعه في هذا الزمان فهو من اهل البدعه والنار، فرمایا کہ اس زمانے میں جو ان 4 مذہبوں سے خارج ہوگا وہ بدعتی اور جہنمی ہے۔ یہ سید احمد تحتاوی مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا۔ تو یہ علماء کرام کا اتفاق اور اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ اب کسی ایک امام معین کی تقلید کرنا یہ واجب ہے۔ خود شاہ صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ تمام امت یا اس امت کے قابل اعتماد افراد نے 4 مذاہب مشہورہ کی تقلید کے جواز پر اجماع کر لیا ہے اور آج تک جاری ہے۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں امت کا جس بات پہ اجماع ہوتا ہے، جو اس اجماع سے باہر نکل جاتا ہے وہ گمراہ و بے دین ہو جاتا ہے۔ تو غیر مقلدین جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں وہ اس اجماع سے نکل کر کے گمراہیت کے دلدل کے اندر پھنس گئے۔ اور یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے کہ جس کو سمجھایا جائے، آپ خود اتنا تو سمجھتے ہیں کہ سلف صالحین جتنے بھی ہمارے اکابرین گزرے ہیں جو مجتہد نہیں تھے، چاہے وہ اولیاء کرام ہوں، چاہے غوث اور کتب ہوں، چاہے وہ محدثین ہوں، فقہ ہوں، کوئی بھی ہو جو مجتہد نہیں تھا، وہ سب کے سب کسی نہ کسی امام کی تقلید ضرور کرتے تھے۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے، اگر غیر مقلدین کو بھروسہ نہ آئے تو بڑی آسان سی بات ہے، وہ دیکھ لیں کہ الگ الگ جو طبقات ہیں وہ طبقات بنائے گئے، طبقات حنفیہ، طبقات شافعیہ، طبقات مالکیہ، ایسے طبقات پہ پوری پوری کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ان کتابوں کو آپ پڑھ لیں، ان حضرات کی پیروی کرنے والے کے نام جو طبقات میں دیے گئے ہیں آپ پڑھیں گے تو اس میں بڑے بڑے علماء، فقہا، محدثین کے نام آپ کو نظر آئیں گے۔ جب یہ اتنی صدیوں سے علماء، فقہا، محدثین اور اولیاء کرام سب جو ہے وہ تقلید کے سلسلے کے اندر بندھے ہوئے نظر آتے ہیں، اب اگر کوئی آج اپنے آپ کو 2 اردو کی کتابیں پڑھ کر کے تقلید سے ہٹتا ہوا، اپنے آپ کو تقلید سے ہٹائے اور تقلید کا انکار کرے تو پھر اس کی گمراہیت کے اندر کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ حضرت سیدنا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو شخص یہ گمان رکھے کہ تقلید کوئی چیز نہیں ہے اور کسی کی تقلید نہ کرے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزدیک ایک فاسق کا قول ہے، اور وہ شخص اپنے اس قول کے ذریعے سے اثر یعنی صحابہ اور تابعین کے اقوال کو باطل کرنے کا ارادہ کرتا ہے، علم و سنت کو اپنی منفرد رائے، کلام، بدعت اور مخالفت سے معطل کرنا چاہتا ہے۔ اتنی سخت مخالفت آپ نے فرمائی، اور اس حوالے سے خود سیدنا سرکار قطب الاقطاب پیر پیراں میر میراں شاہ جیلاں سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اصول و فروع میں انہی کے مذہب پر موت عطا فرمائے، یعنی آپ جن امام کی تقلید کرتے تھے فرماتے اللہ تعالیٰ انہی کی تقلید پر مجھے موت عطا فرمائے۔ جب غوث اعظم یہ فرما رہے ہیں تو آج کل کا جو ہے وہ 2 اردو کی کتابیں وہ بھی صحیح ڈھنگ سے نہیں پڑھا ہوا، وہ کہے کہ تقلید نہیں کرنا چاہیے، یہ کتنی بڑی جو ہے وہ جہالت اور گمراہیت ہے۔ خود غیر مقلدین کے ایک عالم نے لکھا ہے کہ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی فقہ حنفی کے مقلد تھے، تو جب ہمارے غوث تقلید کر رہے ہیں تو ہم تو ان کے نقش قدم پہ چلنے والے۔ حضرت شارح مسلم یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر یہ جائز ہو کہ انسان جس مذہب کی چاہے پیروی کر لے، آج کل غیر مقلدین کہتے ہیں نا کہ جب سب ائمہ حدیث ہی کے اوپر چلاتے ہیں تو ہم جس کی بات چاہیں گے لے لیں گے، اس امام کی بات بھی لیں گے، اس کی بھی لیں گے، اس کی بھی لیں گے، اس کی بھی لیں گے۔ تو شرف النووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
اگر یہ جائز ہو کہ انسان جس مذہب کی چاہے پیروی کرے تو بات یہاں تک پہنچے گی کہ وہ اپنے خواہش نفس کے مطابق مذاہب کی آسان باتوں کو لے گا. یعنی وہ پھر وہ دیکھے گا کہ جہاں پہ آسان ہوگا وہی لے لے گا. کچھ حنفیوں کی آسانیاں لے لے گا, کچھ شافعی کی لے لے گا. اس طرح سے وہ اپنی نفس کی پیروی کرے گا. اس لیے ہر شخص پر لازم ہے کہ ایک معین مذہب اختیار کرے, اس کی تقلید کرے, یہ آپ نے فرمایا. اور یہ کچھ لوگ کہہ دیتے نا کہ حدیث پہ عمل کریں کہ امام اعظم کی بات پہ عمل کریں. تو امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ حدیث پر عمل کرنا امام اعظم امام شافعی کی بات پہ چلنے سے بہتر ہے, تو آپ اس کا رد کرتے ہوئے کہتے ہیں بات تو صحیح ہے, لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جو ان دونوں اماموں کے پائے کا ہو وہ ایسی بات کرے. پہلے ان کے برابر کا ہو جائے تب ایسی بات کرے, اور جب ان کے برابر کا نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ ان کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا نظر آئے. تو یہ بالکل ظاہر اور صاف سی بات ہے. امت کا اس کے اندر جو ہے وہ کبھی کوئی اتفاق نہیں ہوا, اس پر کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا, اس پر امت کا جو ہے وہ اجماع چلا آ رہا ہے. اچھا, آج کل یہ لوگ کہتے ہیں کہ کسی ایک امام ہی کے پیچھے کیوں چلیں, جب چار امام چاروں کی باتوں پہ ہم چلیں گے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی نادانی ہے. باقاعدہ حدیث اور نصوص کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی امام کی تقلید کی جائے گی. اور ہم خود بھی جانتے ہیں اگر آزاد چھوڑ دیا جائے کہ کسی بھی امام کے پیچھے چلے تو آدمی اپنی مرضی کے مطابق چلے گا, اور پھر کیا کرے گا, اپنی خواہشات پہ عمل کرتا ہوا, جو آسان لگے گا اسی کے پیچھے جائے گا. حضرت حذیفہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اقتداء کرنا. اب دیکھو حدیث پاک سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تمام صحابہ کرام کو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کا حکم دیا, اور فرمایا من بعدی, میرے بعد میں. میرے بعد سے مراد ہے ان دونوں کے زمانہ خلافت میں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں ان کی پیروی کی گئی, اور حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ان کی پیروی کی گئی. اور خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب دو خلیفوں کی بیعت کی جائے تو دوسرے کو قتل کر دو. یعنی ایک ہی خلیفہ کی بیعت ہوگی, دو کی بیعت نہیں ہوگی, کیونکہ اس سے امت کے اندر انتشار پیدا ہوگا. لہٰذا حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر کی, اور حضرت ابو بکر کے زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کی جائے. یہی تو تقلید شخصی ہے. اور خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے لیے اس چیز سے راضی ہوں جس چیز کو تمہارے لیے عبداللہ ابن مسعود پسند کرتے ہیں. میرا آقا فرما رہے ہیں میں اسی چیز کو پسند کرتا ہوں جس کو تمہارے لیے عبداللہ ابن مسعود پسند کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ تک آیا, اور امام اعظم کے پاس میں جتنا علم پہنچا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود ہی کا علم پہنچا ہے. آپ کوفہ ہی کے رہنے والے تھے, لہذا آج ہم جو چل رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں فرمایا تھا لا تسألونی ما دام هذا الحبر فیکم, جب تک یہ عالم تمہارے اندر موجود ہے مجھ سے مت پوچھا کرو سوال. یعنی عبداللہ ابن مسعود موجود ہے مجھ سے سوال کرو, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب دیکھو عبداللہ ابن مسعود کی پیروی کرنے کا اتنا حکم دیا گیا, یہی تو تقلید شخصی ہے. اور حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عورت آئی, اس نے آپ سے مسئلہ پوچھا, آپ نے فرمایا پھر کبھی آنا. اس عورت نے کہا کہ پھر اگر میں آؤں اور اگر آپ کو نہ پاؤں تو کیا کروں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو مجھے نہ پائے تو فأتی ابا بکر, تو کیا کر, ابو بکر کے پاس چلی جانا. یعنی خود اللہ کے رسول علیہ السلام صدیق اکبر کی پیروی کا حکم دے رہے ہیں, اگر میں موجود نہ رہوں تو ابو بکر کی پیروی کرنا. اور ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی ایک شخص پر مجتمع ہو اور کوئی آ کر کے تمہاری لاٹھی کو توڑنا چاہے, تمہارے اتفاق کو ختم کرنا چاہے, تمہاری جماعت میں انتشار پیدا کرنا چاہے, سرکار نے فرمایا فقتلوہ, اس کو قتل کر دو. یعنی اگر تم کسی ایک کے پیچھے چل رہے ہو اور لوگ آ کر کے تم کو اگر الگ الگ کرنا چاہیں تو اس کو مار ڈالو, اس کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں جو امت کے اندر انتشار پیدا کرتا ہے. ایک امام کی تقلید پر بہت ساری روایتیں موجود ہیں, وہ ایک الگ عنوان ہے, وہ ایک الگ بحث ہے. یہ بات تو بالکل طے ہے کہ ہمیں جو تقلید شخصی کا جو مذہب ملا ہے اور جس پر ہم چل رہے ہیں یہ بے شمار دلائل سے مزین ہے, اور غیر مقلد جو ہے وہ گمراہیت کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. اسی لیے علامہ ابن حجر حیتمی مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں مشائخ کا یہی قول ہے کہ امام شافعی, امام مالک, امام اعظم اور امام احمد رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے علاوہ
کسی اور امام کی تقلید کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور امام شعرانی رحمۃ اللہ تعالی بڑے پائے کے ولی گزرے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ سوال کرو گے کہ اصل چشمہ شریعت کی اطلاع سے محروم شخص مذہب معین کا پابند ہے تو جواب یہی ہے ہاں واجب ہے، کسی ایک امام کی تقلید کرنا واجب ہے۔ فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ نہ وہ فرماتے تاکہ وہ نہ خود گمراہ ہو نہ کسی اور کو گمراہ کر سکے، کیونکہ اگر ایک امام کی تقلید وہ نہیں کرے گا تو خود بھی گمراہ ہو جائے گا، دوسروں کو بھی وہ گمراہ کرے گا۔ تو یہ ایسے دلائل سے مزین بات ہے جس کا انکار کوئی بھی عقل مند نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے بعد میں جو یہ فرمایا کہ وہ جو کافر کہتے تھے نا ہم ان کو کیسے نبی مان لیں، یہ تو کھاتے پیتے ہیں ہمارے ساتھ رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی یہاں پر جواب دے دیا کہ اس سے پہلے جو بھی رسول آئے وہ بھی کھاتے پیتے تھے، اور اس سے پہلے جو رسول آئے ان کا بھی انتقال ہوا، تو نبی جو ہوتا ہے وہ کھاتا پیتا بھی ہے اور اس کا انتقال بھی ہوتا ہے۔ تو جب اس سے پہلے نبیوں کا یہی حال تھا تو لہذا یہ نبی بھی اگر تمہارے درمیان رہتے ہیں کھاتے پیتے ہیں تو یہ نبی ہونے کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں نبی ہونے کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں پر معجزات کو ظاہر فرماتا ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اللہ نے بہت سارے معجزات کو ظاہر فرمایا، تو جو نبی ہونے کی دلیل ہے اس کو دیکھو، کھانے پینے اور چلنے پھرنے کو مت دیکھو۔ تم کیا سمجھ جاؤ گے نبی کا کھانا پینا اور چلنا پھرنا کیسا ہے، یہ تم بس ظاہری طور پر دیکھتے ہو، حقیقت تک تمہاری رسائی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جن خوبیوں اور کمالات سے مالا مال کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔